ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد باقر حسین، ایڈوکیٹ ہیں، کالمسٹ بھی ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن۔ سر آج لاہور رنگ کی 6ویں جو ہے سالگرہ ہے اور یہ جو کامیابی کا سفر تھا اس کو 6 سال مکمل ہوئے، اس پہ اگر آپ کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہم یہ کوریڈور سے گزر کے آئے ہیں، میں نے دیکھا بہت چہل پہل ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسرت ہے، لوگ خوش ہیں، ایک ایسے جیسے ایک فیسٹیول ہے اور یہ ایک ایسے جیسے آپ کا اٹس آبویس فرام دا نیم ایز ویل، جیسے ایک رنگ ہے اور جو لاہور کا رنگ ہے اس کے اندر میں نے دیکھا بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، بہت ساری آپ سموسے ہیں، چائے ہے، ایک بہترین ایک مورال جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں ایک جو مورال ہے وہ جس طرح سے اس کو انٹرٹین ہونا چاہیے، اپڈیٹ ہونا چاہیے، دیٹس بینگ ڈن۔ جو سالگرہ ہوتی ہے اوبویسلی، جو برتھ ڈے ہوتی ہے، دیٹس اے مارک کہ آپ ایک نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب سے 1 سال میں یا 6 سال میں آپ نے کون کون سا کس حد تک سفر جو ہے طے کیا، آپ کی کون سی اچھائیاں رہیں، آپ کے میرٹس کیا رہے، آپ کے ڈی میرٹس کیا رہے، آپ نے کن چیزوں کے اوپر جو ہے دسترس حاصل کی اور کن کے اوپر دسترس حاصل نہیں کر سکے، کون سے رنگ آپ نے لاہور کے پیش کیے، کیا کچھ ہم نے اچیو کر لیا اور کیا کچھ ہمیں مزید کرنے نکھارنا پڑے گا۔ آپ کو بہت ساری چیزیں جو وہ دکھانی، آپ کو اچھائی بھی معاشرے کی دکھانی پڑے گی، آپ کو بہت سارا جو ہے وہ اس کی برائی بھی دکھانی پڑے گی، آپ کو جو لاہور کی سبربز ہیں وہ بھی دکھانے پڑیں گے، آپ ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے، آپ لاہور کے کھانوں بھی بات کریں گے، لاہور ہے آپ اس پہ بھی بات کریں گے، ہم لاہور کا ہر رنگ دکھائیں گے، آپ لاہور کا رنگ دکھائیں گے، اور لاہور کی جب بات کریں گے تو جس نے آپ یہ بھی شاید کسی پوائنٹ پہ کہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا، اس پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفر جو ہے، جیسے ہمارا چونکہ ظاہر ایک جوڈیشل سسٹم سے اس سے تعلق ہے، اس پہ بھی میں فیل کرتا ہوں کہ آپ کی وہاں پہ کوریج کیسی ہے، آپ کی اتنی جو پروڈکٹیو جو ہے اور آبجیکٹیو جو ہے جو رپورٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہے، آبجیکٹیو انالیسس کس طرح سے ہیں، آپ کی جو پبلک اوپینین ہے بیسیکلی وہ کس طرح سے ہے، آپ جو عکس جو سوسائٹی ہے، معاشرہ جو ہے اس کو جو ریفلیکشن ہے وہ عکس کس طرح سے آپ پیش کر رہے ہیں، کون سا رنگ دے کے پیش کر رہے ہیں، اور میں اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور رنگ جو ہے فیئرلی اسپیکنگ کسی حد تک جو ہے اور کافی حد تک جو ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب سنسنی خیزیت ہو، آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ایک آبجیکٹیو ویو جو دیں، آپ نیشن جو ہے بلڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے ایک بات کر جائیں، آپ جو اوپینین پبلک اوپینین ہے اس کی فارمولیشن میں کر جائیں، آپ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ظاہر ریاستی ادارے ہیں اس کے اوپر جس طرح سے تنقید ہونی چاہیے، جو ایک کنسٹرکٹیو تعمیری ہونی چاہیے وہ بھی ایک اس طرح سے کر جائیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اور کافی حد تک جو ہے لاہور رنگ جو ہے، اینڈ آئی کنگریچولیٹ، اور میں سمجھتا ہوں آپ الحمدللہ کیمرے سے سامنے، کیمرے سے پیچھے، مینجمنٹ، ہاں جی، بہت یہ پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سکرین پہ نہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن ان کی بھی جو محنت ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ خلیل صاحب، سر نے بھی کہا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، آپ کا اس پہ کیا اظہار خیال ہے؟ اجی میں تو جم گیا نا، میں جمیا لاہور تو مینوں جڑا میتھ جڑی ہے نا وہ ہن فیصلہ کرنے پہ اگلی بار کتنے اور جمی ہے۔ سر ویسے لاہوریا جو ہے وہ خوابوں کا شکین ہوتا ہے، آپ اگر اس حوالے سے لاہوریا دیکھو ایک فطرت کا نام ہے۔ اچھا، ابھی دیکھو بہت مکس ہو گیا لاہور میں، جی لاہور کی روایت پر جتنا میں نے لکھا شاید کسی نے لکھا، لنڈا بازار، سر میں نے وہ لو لائف لاہور، کیا بات ہے، لال عشق، کیا بات ہے، تو مجھے چونکہ اس کی جانکاری بھی ہے اس حوالے سے زیادہ، کیونکہ میرا تعلق ہے بہت اسٹریٹ اوے اندرون شہر سے، تو اس کی روایتیں ہیں جن کو میں ڈسکس کرنے بیٹھوں گا تو لمبا ہو جائے گا کام۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لنڈا بازار یا یہ لو لائف لاہور جیسے ڈرامے اندرون میں جب آپ شوٹ کر رہے تھے تو اندرون کی تو ایک فیل ہی بڑی ڈفرینٹ ہے، اور جب آپ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ People were so cooperative to me, you know. I still remember I fell in love with them all. They were so supportive. تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر بنا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، میں نے بڑا انجوائے کیا ان کی بات میں اگر تھوڑا سا اضافہ کرتے چلیں، لاہور کی جب بات کرتے ہیں تو جو لاہور کی زیادہ تر جو صبح ہے،
آپ کبھی آئیڈیلائز کریں کہ ایک وقت میں جب لاہور کی ایک صبح ہوتی تھی اور اس میں نالیوں میں اس طرح سے پانی گزرتا، اس کی آواز فجر کی نماز کے فوری بعد جو ہے وہ اس کی، بلکہ میں کہوں گا اس کی وہ ایک میوزک اور ایک ردم اس میں نظر آتا تھا. کیا بات. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لسی اور پیڑا جو ہے وہ صبح جب اس طرح سے ہوتی اس کی ایک آواز ہوتی تھی. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں جب نان لگتا ہے یا کلچا لگتا ہے اور کلچے کے کئی نام ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں وہ پیڑا کلچا یا چھوٹا کلچا، اور اس کے اوپر تیل لگا کے. اور یہ بھی ہماری اس وقت کی جو وصفوں ہے، جو لاہور کی ہے، جو رنگ ہے، مطلب وہ فرش کے اوپر لیٹ کے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے فرش کے اوپر لیٹ کے پیٹ کے اوپر کلچا رکھ کے ساتھ نان جو ہے وہ بھی ایک اس کا اپنا رنگ ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ ہر رنگ جو ہے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، نمبر 1. اس کے پیسیمسٹک بہت سارے ایسے ویوز بھی ہیں. آپ لاہور میں جو وہ ایک رنگ رہا ہے، جیسے ٹاپ 10 جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کرمنلز بھی وہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت سارا جرائم جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور بہت ساری روٹس وہاں سے نکلی ہیں. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ہریسہ جو ہے وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ جب ایک عام شخص سے کھا رہا ہے، اس نے کسی وہاں پہ وہ جو ٹاپ 10 کا ایک بندہ اس کے ساتھ تھوڑی سی جسارت کی کہ آپ کون ہیں، اس نے وہیں بھی اس کو شوٹ بھی کر دیا. اور بہت سارے ہر طرح کے لوگ مطلب یہاں پہ موجود ہیں. یہ اور ویو ہے، یہ ڈفرینٹ سائڈ ہے. لیکن چونکہ آپ خوشی کی بات نہیں تھا کہ وہیں پہ شوٹ کر دیا. ایک دوسرے کا بڑا احترام ہے. جو جن کو ہم گنڈا بولتے ہیں ان میں بڑی حیا شرم ہوتی تھی اور اپنے وہ بڑی لحاظداری تھی. ان کی دشمنیاں تھی جو پالا کرتے تھے وہ. اب محلے میں تو وہ دیور جسٹ لائک آرڈینری پیپل. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گالی دے دیتے تھے کھڑے کر کے، ادھر آؤ. تو وہ ادب سے، میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے کہ لڑکیوں کی بس آئی ہے اور میں نام نہیں لیتا میرے، تو وہ اپنے پٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور خدا کی قسم ان کی نظریں زمین میں گڑ گئی ہیں جب تک کہ ساری لڑکیاں بس سے اتر کر چلی نہیں گئیں. انہوں نے نظریں نہیں اٹھائی. سر آپ کا وہ کریکٹر پڑی پیکر یا وہ اسی کا مظہر ہے اس کا. تو لاہور کی روایتیں بڑی مختلف ہیں. یہ جو اب یہ وہ گنڈا نہیں ہے، سمجھو. لاہور نے جو روایتیں پالی اس نے تخلیق کیا بہت ساری نارمز کو. اب اس میں نقب زنی ہو جانا اس کی لاہور کی روایت نہیں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہے اور اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اور اس سارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یا ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں، کیا بہتری آئی؟ کیا آپ کو لگا کہ یہ جو ایتھکس سے اس کو اب اس طرح سے ملوث خاطر نہیں رکھا جا رہا؟ کوئی بہتری نہیں آئی. آپ نے اپنی نئی نسل کو ناراض کر دیا ہے. یہ کیا آپ نے، کوئی بہتری نہیں آئی. وی ہیو گون ڈاؤن دی ڈرینس. میں یہاں پہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے، ہم ان کے بڑے معترف ہیں. عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر میں ان کے ڈرامے جو ہیں وہ ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑی قریب سے اس کو دیکھتا ہوں. دیکھیں، ایک بات یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں غربت ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ایشوز ہیں، سوشو اکنامک ایشوز ہیں، نا امیدی ہے. لیکن یہ ایک ویو ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں، میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں، بہت سارے بے شمار اور لوگ خوش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کے لوگوں پہ ایسی ہی مسرت ہو جو ہمارے چہروں کے اوپر ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل حل بھی ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف وہ ایک سوسائٹی آپ ایسی ایک چاہتے ہیں تو وہ ایک یوٹوپین ورلڈ ہو سکتا ہے. دنیا کی کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسائل نہ ہوں. آپ انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے وہاں پہ مسجد ہے، وہاں پہ مسجد کے پاس جو دہلی میں جو جامع مسجد دہلی ہے اس کے پاس ہی صرف ایک آبادی ہے جہاں پہ مسلم ہے. آج بھی اگر وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ دیکھیں لوگ جو ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ رکشہ چلانا ہے، اور وہ رکشہ آٹو رکشہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. تو وہ ایک ویو پاکستان میں اگر لے کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس لحاظ سے ایک جنت ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے، معاشرے میں جو ہے وہ کوئی خامیاں نہیں ہے. امیلیوریشن ایز آلویز دیئر. آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری نسل جو ہے، میں تو کہتا ہوں ابھی آپ بات کریں، ابھی میں خلیل صاحب سے بات کروں گا، وہ کہیں گے یوتھ جو ہے اس نے ایک شعور پیدا ہوا ہے. چلیں میں بات کر لیں کہ وہ شعور ہے یا کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو شعور دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ کسی طرح سے اس کو ڈیٹیریوریٹ کیا، دیٹس ناٹ ایشو. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے.
آپ کے پاس امید ہے، اگر آپ ایک امید ہوتے ہوئے بھی اگر آپ وہ امید دے دیجئے، میں چاہتا ہوں مجھے بھی مل جائے، آپ وہ امید دیجئے پبلک کو، بتائیے کیا ہے۔ میں پبلک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں چلیں آن اے لائٹر نوٹ ان کے ایک ڈرامے کی بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جیسے کہا میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ٹریجڈی کو سمجھتا ہوں۔ ٹریجڈی کے اصول کیا ہیں جو ارسطوٹل نے قائم کیے ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے۔ وہ کیا بات کرنے لگے تھے ڈرامے؟ جو ان کا ایک ڈرامہ تھا، ان میں ایک میرا خیال ہے وہ ہمایوں سعید میرے پاس شاید تم ہو، اس کے اوپر ایک بات کرتے ہیں۔ ایک ورڈ ہے پوئٹک جسٹس۔ اب پوئٹک جسٹس یہ ہے کہ جس کے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، یہ ان کا ویو ہے۔ میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں وہ جو ہمایوں سعید جو بھی انہوں نے کردار ادا کیا، سر کیا نام تھا کریکٹر کا؟ دانش جو ہے، میں دانش کو مرنے نہیں دیتا آنیسٹلی۔ کیوں؟ ایک تو ظلم اس کے اوپر ہوا ہے، بیٹریل اس کے اوپر ہوا ہے، اور میں مار بھی اس کو دوں۔ سر آپ نے دانش کو مار دیا، آپ نے دانش کو بازار میں آپ بھی اینڈ پہ میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم اے لٹریری اسٹوڈنٹ، اب یہ بہت لمبی بحث چلی جائے گی۔ نہیں دیکھیے کوئی بات نہیں، میں آپ لاٹر کو نوٹ پہ سمجھاؤں، پہلے آپ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کیجیے جس میں آپ بات کو سمجھ پائیں۔ پہلے تو ایک بات سمجھیے، دنیا زندگی میں مجھے وائس آف امریکہ سے ایک انڈین لڑکی انٹرویو کر رہی تھی، تو اس نے کہا وائی آلویز سیڈ اینڈنگ؟ پھر میں اس کی لاجک دیتا ہوں آپ کو، میں واٹ از سیڈ اینڈنگ؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے موسٹلی سیریز میں آخر میں ہیرو یا ہیروئن مر جاتا ہے ایسے ہی۔ تو میں نے کہا بی بی یہ تو ابھی ہم طے ہی نہیں کر پائے فلسفیکلی کہ یہ جو مر جانا ہے یہ سیڈ اینڈنگ ہے یا زندہ رہ جانا سیڈ اینڈنگ ہے۔ کیا بات ہے! پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے جس قدر محبت اس کو دی گئی، اس کے اندر پالی گئی، اس کے بعد میرے کانسیپٹ میں نہیں ہے کسی دوسری لڑکی کی طرف جانا۔ ویری گڈ۔ تو اس کا مر جانا، اور میرا ایمان ہے نارملی مرد عشق میں نہیں جاتا، لیکن وہ جب عشق میں جاتا ہے دیر از نو لمٹ ٹو اٹ، دین پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ چلی گئی تو دوجی آ گئی۔ تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھا کہ اس کو میں وہ استانی دے کر سیٹسفائی کر دیتا۔ ایسے ہی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ اس کا جو یعنی کہ مر جانا یہ آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اس کی آپ کو باقی سب یہ چیز عرض کروں، آپ معافی چاہتا ہوں، میں اسی پہ آپ جب بہت منہ میں رکھتے ہیں نا دلیل، اس کا مطلب ہے ہم کیئرفلی سن نہیں رہے۔ یو ہیو ٹو بی، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں لٹریچر کے تو یو لسن اینڈ ٹرائی ٹو آبزرو۔ آپ کے منہ میں جواب ہوتا ہے۔ نہیں ڈیفینیٹلی میں آئی آنر، وہ آپ کا ڈیسیجن ہے، آپ ایز آتھر۔ آپ کیسے مطمئن ہوئے ان کے جواب سے؟ دیکھیں میرا اپنا ویو ہے، ان کا اپنا ایک ویو ہے۔ میرا ویو یہ ہے کہ آپ نے جو پوئٹک جسٹس ہے جو ایک عرصے سے، اور جو سیٹ پرنسپلز ہیں، اور سوسائٹی نے آج اس کو پرنسپلز کو سیٹ نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی اینڈنگ کی ہے، اور اسی طرح سے ہی ہونی چاہیے جیسے ان کا تخیل ہے، یا انہوں نے جیسے کردار دیکھے ہیں، یا جو آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا جو میسج ایک سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ سوسائٹی میں اگر میں رائٹر ہوں تو اس کا سوسائٹی میں میسج کیا جائے گا؟ کیا میں یہ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں؟ میں ان کی بات نہیں کرتا۔ کیا میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سے بیٹریل ہو اور اسی طرح سے وہ سزا جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کو ملے؟ ڈفرینٹ ڈراماز میں وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کا تعلق اس سے نہیں عرض کی۔ یہ ڈرامہ جو لکھا گیا، پہلے سمجھیے، ایک منٹ باقر صاحب، آئی ایم ویری مچ اوپن، ایک منٹ سنیے، یہ ڈرامہ لکھا گیا یہ سمجھانے کے لیے۔ میں نا ایک زمانے میں جناح باغ میں کچھ کام کر رہا تھا، اور جسٹس جاوید اقبال گزرے، یہ سننے کا واقعہ، فارنر تھا، تو میں وہاں روغن کر رہا تھا اس وقت، تو ان کا جملہ مجھے سنائی دیا، یو نو ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو کمٹ اے سن، اینڈ آئی اسمائلڈ ایٹ دیٹ۔ میں نے باقی نہیں سنا، لیکن باقی مجھے پتا چل گیا کیا کہیں گے وہ۔ Everybody has right to commit a sin provided he or she is ready to bear that equivalent punishment. Okay? بالکل صحیح۔ ایک مرد بھی گناہ کرتے ہیں، میں نے دکھایا ایک عورت گناہ کر رہی ہے۔ میرے ملک کا ایک بڑا برننگ ایشو ہے آنر کلنگ۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنے دیا، اس کی آنر کلنگ نہیں کروائی، اس کے منہ پر تیزاب نہیں پھینکا۔ سو آئی واز ایجوکیٹنگ مائی مین کہ دیکھو اگر وہ گناہ کر رہی ہے دروازہ کھولو، بوکے ہاتھ میں دو، اس کو جانے دو۔ اب باقی جو کانسیپٹ آپ مجھے
یہ کہیں گے کہ یہ میں تربیت کر رہا ہوں کہ وہ مر گیا. تو مر نہیں جاتے جو لوگ, ان کی تربیت ہوتی ہے. نہیں ویسے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ میں یہ بھی ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی ٹریجڈی میں ہیں آپ ان کے لیے دروازہ کھولیں کہ اب آپ کا میرا تعلق نہیں. بڑی بے وجہ بحث ہو جائے. نہیں, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے. خلیل صاحب نے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی مجھے یہ کہا آپ نے اس ٹاپک پہ ایک پروگرام کرنا ہے, اور میں آنر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا ہے, اور ہم یہ جو ٹاپک جن پہ یہ ڈرامے بن رہے ہیں اس کو لے کے کچھ اب آپ کو بھی سر دعوت دیں گے. آپ یہ دیکھیے, میں بات سنیں, ایک رائٹر جو ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے, نقاد جو ہے جو تنقید کرنے والا ہے وہ اس کا رائٹ ہے. میرے دوست سر یہ میری پروگرام کے لیے بند کیجیے. ٹھیک ہے, ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں. امید اور ناامیدی کی بات شروع ہوئی تھی. جی چلیں ہم اس پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے, اور تاکہ اس پہ ہمارے پاس پورا ٹائم ہوگا. میں ملک کے لوگوں کی امید کی بات کر رہا ہوں. اصل میں سر نے لیٹ جوائن کیا. ہم یہ ٹوٹل ابھی تک جو 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہم نے پولیٹیکلی جس طرح سے لوگ بہت زیادہ یہ بہت باٹل ہے, آدھی بری ہوئی ہے, آدھی ہر ایک کا نظریہ جو ہے وہ مختلف ہے. نہیں دیکھیں میرا آدمی کے پرسپیکٹیو سے شاید کسی حد تک اس پہ کوئی سجیشن دے سکے, لیکن اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ اس کے ذہن میں لاجک ہے. ابھی جو آنر کلنگ والی بات کی ہے سر نے, میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ وہ ایول ہے کہ جس کو 76 سالوں سے ہم نہیں ختم کر سکے, اور یہ غلط ہے. یہ لا قانونیت کی بہت بڑی مثال ہے. یہ انسیولائزیشن کی بہت بڑی ہے. یعنی یہ عرب سے بھی میرے خیال میں آگے چلی جائے گی, جہاں خواتین کو زندہ درہور کر دیے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. دیکھیں ناامیدی تو اتنی ہو گئی ہے میرے خیال میں, آپ 24 گھنٹے کا ٹائم دیں ملک چھوڑنے کا, تو میرے خیال میں مریم نواز اور بلاول کے علاوہ کوئی نوجوان باقی نہ رہ جائے. یہ کیا کہہ رہے ہو, اس طرح نہ کہو. حقیقت خان صاحب رکیں گے نہیں, اب آپ رکیں گے نا. اب آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ابھی خلیل صاحب جو ہے ان کی پازیٹیو مثبت بات یہ تھی, میں چاہتا میں اپنی فیملی کے لیے میں چھوڑ کے کینیڈا جا سکتا تھا, میں امریکہ جا سکتا تھا. آج میری فیملی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا. obviously we had resources. بلکہ خلیل صاحب نے خود کہا کہ میری فیملی مجھے یہ کہتی ہے. خلیل صاحب مجھے یہ بتائیں, میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنے بھی مشکل حالات ہیں لیکن پھر بھی ایک جو کنیکشن ہے پاکستان کے ساتھ. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں شاید مجھے اپرچونٹی ملے بھی تو میں اس کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ جو میں رات کے 2 بجے یہاں کی کسی گلی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوں, اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ یار میں کم از کم اپنے لوگوں میں تو ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کیا کریں, مطلب کہ جو نہیں چھوڑنا بھی ریکگنیشن ہے, یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں. رابرٹ فاسٹ جو ہے, میں بتاؤں 2 لائنیں میں آپ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا. 2 roads diverged in a yellow wood, but I am sorry I could not travel both. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Believe me, آگے وہ کہتا ہے, believe me, that has made all the difference. کیا یہ ہم سفر اپنے کتنے گریز پا نکلے, بنے بنائے راستوں پہ چل نکلے. میں اگر اپنی عوام کے لیے, میں اپنے لیے آج میں سوچوں کہ میرے 100 مسائل ہو سکتے ہیں, میں اپنی امید جو ہے وہ چھوڑ دوں. سب سے بڑی بات میرے اوپر فرض یہ بنتا ہے, آپ کے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ عوام کو کچھ بھی ہوں, مسائل ہوں, ہم اس کو امید کی طرف. سر میں اس پہ ایک چیز شامل کرتا ہوں کہ ہم بھی بڑے عرصے سے لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت کر رہے ہیں. خلیل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ حقائق کے بالکل عین مطابق ہے. ایک جو شخص ہے وہ 1000 یا 2000 کما رہا ہے اور اس کا ڈیلی ایکسپینس 5000 ہے, تو آپ اس کو کیسے ہوپ دلوا سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ آپ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں عید کے دن, میں تو اس ویو ہے. ساحل دہانوی نے کہا تھا کہ بھوک افلاس کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی, بھوک افلاس کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی. اور جو بندہ میں چاہوں گا کہ شعر و شاعری کی طرف ہی تھوڑا سا آپ بھوکے بندے کو آپ جو ہے لکھا ہے. سر پروجیکٹ کے والے سے بھی بتائیے. بھوک میں کھانا نہ ملے تو بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے, یاد رکھیے. اچھا ایک میرا کھانا نہ ملے تو بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے. بھوک ہے نا, اس نے کسی چیز کیا بات, اس کو ذرا ایک منٹ سوچیں ذرا کہ بھوک کو اگر کھانا نہ ملے تو وہ بھوک ایمان کھا جاتی ہے. میرا اپنا ایک جو ہے یہ خواتین کی جو ہے وقفے میں بات ہو رہی تھی اور جو زوجہ ہے اس کی بات ہو رہی تھی. ایک لائٹر نوٹ پہ میرا اپنا جو ہے اس حوالے سے شیئر ہے, ایک کپلٹ. جی زوجہ کا خیال کرنا, خلیل صاحب کا یہ خیال تھا کہ اور بہت اچھا ویو تھا, زوجہ کا خیال کرنا شروع ہو گیا ہوں, زوجہ کا خیال کرنا شروع ہو گیا ہوں, لگتا ہے بوڑھا ہو گیا. خلیل صاحب کے متعلق یہ معنی کیسے, نہ تو خلیل صاحب بوڑھے ہوئے ہیں اور خلیل صاحب سال 5 مہینے کا تھا جب میری شادی ہوئی, اور میری بیگم 15 سال 8 مہینے کی تھی, اور میں نے
پہلا جملہ گھونگھٹ اٹھا کے اس کو یہ کہا تھا رول آن می، کیا بات ہے. اور میں نے وہ رول کروایا باقاعدہ، behaving like a slave. سمجھے آپ؟ تو آپ until you start respecting the woman at home، پھر آپ کی باہر صرف بےعزتی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے باہر کی بےعزتی سے بچایا رکھا. اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو خلیل صاحب نے بیہائنڈ کیمرہ کہا تھا کہ آپ اگر بیوی سے بےعزتی نہیں کروا رہے تو پھر باہر والے کریں گے، تو بہتر آپ انشاءاللہ کریں گے. آپ باہر ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اس طرح افسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہیں پہ ہاتھ نہیں باندھے. گھر پہ خلیل صاحب آپ کی بڑی ارلی ایجز میں شادی ہو گئی، ہم نے بریک کی طرف. میں بالکل پارٹ 1 میں پڑھتا اب اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اور بریک کے بعد خلیل صاحب اور مہمانان گرامی سے جو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ابھی آتے ہیں واپس. چائے کسی بھی. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں وغاص گوری صاحب، اور لاہور رنگ کی جان ہے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ وجیہہ باقر جی سی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور باقر صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان دونوں احباب سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم گوری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر 6 سال ہو گئے ماشاء اللہ. دیکھیے میں وہی ابھی مجھے باہر سلمان قریشی بھائی پوچھ رہے تھے خلیل الرحمان قمر کی دادا کے ساتھ کبھی کبھی ہم بھی کوئی بات کر لیتے ہیں. ارے بسم اللہ. انہوں نے کہا جی کہ 6 سال آپ کے کیسے گزرے؟ تو میں نے انہیں پنجابی میں کہا میں کیا سانو تے ٹائم دا پتہ نہیں لگا، جنہاں نہ لسی سی جی انہوں نے پتہ لگا ہے تے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر ہمیں تو بڑا اچھا لگا، لاہور رنگ کو بڑا اچھا لگا. ہمیں بھائی بالکل حمزہ بھائی وقت کا پتہ نہیں چلا، اور کیسے 6 سال، کیونکہ مجھے 6 سال ہی تقریباً یہاں پہ ہو چکے ہیں. But that's great integrity with the channel for about 6 long years. اور میں نے ایک اور بھی مثال دی، میں نے کہا جی کہ اگر ہم نے کسی خاندانی آدمی کو دیکھنا ہو تو بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے ملازم کتنے پرانے ہیں، کتنے 10 سال 20 سال کتنے عرصے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ 6 سال 8 سال 10 سال سے اس ادارے سے منسلک ہیں. تو یہ اس ادارے کی بڑی خاصیت ہے. اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے نیوز روم سے کیا، اس کے بعد مجھے وہاں بھی موقع ملا 4 سال، پھر میں رپورٹنگ میں نے کام کیا، وہاں بھی مجھے 1.5 سال موقع ملا، اور اب ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے، تو وہ بھی اسی ادارے کی یہ بات خاصیت ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب. چودھری عبدالرحمان صاحب اور جتنے بھی نصر اتنی ملک محبت صاحب. سے میں بھی اسی شخص کی وجہ سے بیٹھا ہوں یہاں. اور یہ کارپوریٹ کلچر جو ہے بیسیکلی یہ کارپوریٹ کلچر جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویزا وی دوسرے جو اچھے ہیں وہ بھی میڈیا چینل اچھے ہیں، لیکن اوبویسلی جو کارپوریٹ کلچر آ رہا ہے اس کا مطلب وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے جیسے میں نے بات. اور چودھری صاحب کی کیا ہی بات ہے کہ ان سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیروز ہوتے ہیں اور ایک ویلنز ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ ہم نے ہیروز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ویلنز کے خلاف جو ہے ایک جو مظلوم ہے اس کی آواز بننی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہماری چھوٹی بہن وجیہہ بھی موجود ہیں، باقر صاحب کی صاحبزادی ہیں، جی سی کی اسٹوڈنٹ ہیں. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ لاہور رنگ کے حوالے سے آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. فرسٹ آف آل تو میں کنگریچولیشنس کہوں گی، ایک یہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے اور آپ لوگوں نے اتنے چھوٹے سے ٹائم سپین میں اتنا اچھا چینل کو کنٹریبیوٹ کیا. اور میں یہی چاہوں گی کہ ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ میرا ایک یہی میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کے اوپر بات کی جائے، اسپیشلی ہماری پبلک یونیورسٹیز کو بھی دیکھا جائے، اور وومن ایجوکیشن کے اوپر کافی بات کی جائے. میں کافی لوگوں سے سنا ہے کہ لائک نئی ایجوکیشن دینی چاہیے، بٹ میرے خیال سے ایجوکیشن کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے فار بیٹرمنٹ. اچھا، لاہور رنگ کی بہت خاصیت ہے کہ ہم اپنی لوکل یونیورسٹیز کو، کالجز کو، ادھر ہونے والی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو لاہور رنگ بہت اچھے سے کور کرتا ہے. ہمارے بلیٹنز میں ہمیشہ کالجز یونیورسٹیز میں بچے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں انہیں ہم بالکل دکھاتے ہیں. سر میں ہمارے ساتھ ہماری ایک چھوٹی بہن موجود ہیں، اور انہیں دیکھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو آپ کو لے کے اکثر لوگ جو آپ کے ناقدین کرتے ہیں کہ آپ شاید کوئی خاتون کے بہت بڑے کوئی دشمن ہیں، اور لیکن میں جب بھی آپ کی گفتگو سنی آپ ہمیشہ خواتین کے حقوق. اچھے موقع پر وہ 35-36 عورتوں کو مت ڈسکس کرو، وہ پیڈ ایجنڈے پر ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے میرا ایک ڈائلاگ گھمایا، اس میں ڈائلاگ تھا جس کو انہوں نے کہا اس نے 2% کی عورت کہا ہے. اور بھائی جب میں عورت کا نام لیتا ہوں تو میں جنرلائز کرتا ہوں. وہ جملہ تھا اس 2% کی لڑکی، the one who has committed the sin, not anybody else. کیا بات ہے. تو
وہ دے ٹیک دی اپرچونٹی سم ہاؤ دے شوڈ مینیج ٹو, بٹ اس دفعہ ان کو غلط آدمی کے ساتھ واسطہ پڑ گیا. لیکن جو مجھے وہ ڈائلاگ یاد ہے, میرے پاس تم ہو کا غالباً وہ تھا, اس میں اگلا ہی اگر کمپلیٹ کرے نا تو اس 2% کی لڑکی کے لیے تم مجھے 50 ملین دے رہے ہو, تو دیکھیں اس میں بیلنس بھی کر دیے کہ اس کے لیے بھی 50 ملین مل سکتے ہیں, تو قیمتی چیز تو اسی کے لیے تو مل رہے ہیں آج کل. سر آپ نے جب یہ لکھا تھا تو آپ کو مجھے پتا تھا کہ یہ ایک بات چیز کا جواب ایسی دے کلک ہو دو, جائے گی وائرل. مجھے ایک بات کا جواب دے دو. ایک نامنل سی تنخواہ ہے تمہاری, تم گھر سے آتی ہو جاتی ہو, یہ میری ہماری بچی ہے, یہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتی ہے, واپس آتی ہے, پھر اسی جاب پر جائے گی. اب اتنی بڑی سیکریفائس کے لیے میں ان کو رتبے میں ان کے برابر کر دوں, کیا بات. ہاں تو پھر ان کی وفا اور ان کی حیا کا بدل کیا دیا ہم نے, ایسے تو یہ میں نہیں کر سکتا. میرے منہ نہ کھلواؤ میرا. آج اچھا موقع. سر آپ بتائیں کہ اس 6 سال میں آپ نے کہاں سے جرنی کا آغاز کیا اور آج آپ ماشاءاللہ کہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا لیکن ہوا پاتے 6 سال پہلے جب میں نے یہ ادارہ جوائن کیا تو ایز اے کاپی ایڈیٹر, جس کو اخبار میں نیوز ایڈیٹر کہا جاتا ہے, اس پہ میں آ کے وہ خبریں وغیرہ ایڈٹ کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں پروڈیوسر بن گیا, پھر میں سینئر پروڈیوسر بن گیا کچھ عرصے بعد. اس کے بعد میں رپورٹنگ کی طرف آ گیا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا مہمان خاص کا. تو یہ ایک طویل جرنی تھا جس میں ہم نے محنت کی, لیکن ادارے کا شکریہ کہ اس نے اس محنت کو جو ہے وہ اس کی پذیرائی کی اور موقع دیا. اور میرے علاوہ حمزہ کئی اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی ادارے میں آئے اور بڑا انہوں نے ایک گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا, لیکن آج وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں. اور ماشاءاللہ یہی ایک اگر دیکھیں اگر کسی بھی ادارے میں, اور کاش کہ یہ سسٹم ہمارے ملک میں بھی آ جائے کہ جو ادارہ یا جو شخص محنت کرتا ہے, جو محکمہ اچھا کام کرتا ہے, اس کو ہم جو ہے دیوانے کا خواب ہے, وہ دیوانے کا خواب سمجھیں, آج خواب دیکھنے کا دن ہے. تو اگر یہ سسٹم آ جائے, مجھے کسی نے خلیل صاحب وہ پچھلے دنوں کہا کہ انڈیا میں امبانی کی وہ شادی کے بڑے چرچے ہیں, تو پاکستان میں کوئی امیر خاندان نہیں, ہم نے کہا ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے یہ 22 خاندانوں کے پیٹ سے پیسے نکال لیں گے, تو وہ لوگ چھپ گئے, انہوں نے کاروبار بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, موقع نہیں دیتے. They got constipated, you know. آج آپ آگے بڑھیں. اس میں ہمارے ہاں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر اس قسم کی شادیاں ہوں جیسے امبانی اور ان کی وہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ چل رہی ہے, تو ہمارے ہاں وہ لائٹر نوٹ پہ بات کریں کہ سب سے پہلے جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ FBR ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ادارے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال جب سادگی کی بات ہے, کروڑوں روپیہ کما لیا. آپ تو انڈیا گئے ہیں بھیا, وہاں پہ آپ 10 روپے کی بوتل لیں اس پر بھی ٹیکس کٹتا ہے, ہاں, اور ان کے ساتھ پرچی دیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں سر ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہم دینا چاہتے نہیں ہیں. نہیں, ہمارا ٹیکس بندے پتروں کی طرح استعمال ہو جائے تو ہم جب بات کریں گے نا, یہ جو بات کی ہے خلیل الرحمان صاحب نے, میرے دوست ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے, ٹیکس کو چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں, ایجوکیشن کی بات کریں. ایجوکیشن میں ان کے لا موجود ہے کہ آپ کے بینکس جو ہیں کسی بھی بچے کو وہ باقاعدہ جو ہے, اس نے بھی اس کے اوپر اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ اس کو لون جو ہے, ایجوکیشن لون جو ہے وہ موقع پہ پرووائڈ کیا جائے گا, کوئی کولیٹرلز نہیں ہوں گے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی, اور اس کی جو ڈیڈکشنز ہیں اس وقت ہوں گی جب اس کو جاب مل جائے گی. کیا بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بات کرتے بنگلہ دیش کی بات, یہ بات درست ہے کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے بنگلہ دیش نے شروع کیا تھا. اب آپ بات کریں, دو کانسیپٹ ہیں, ایک ہے پنشمنٹ آف ڈسگریس اور ایک ہے ریوارڈ آف گریس. یہ باقاعدہ کچھ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو ہے یہ کنوٹیشنز آئی ہیں کہ ایک پنشمنٹ آف ڈسگریس بھی ہوتی ہے کہ کسی بندے کی انسلٹ ہو جائے, بےزتی ہو جائے. ایجوکیشن کی جب بات کریں تو ان کے سسٹمز جو ہیں اس لحاظ سے اللہ کرے کہ ہم بھی ہوں وہاں پہ, اس طرح سے 99% وہاں پہ ایجوکیشن کیوں ہے. ہم بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے واپس آتے ہیں سب اندرون کو مس کرتے ہیں, وہاں کا مزنگ سے جو سفر کا آغاز ہوا, مس کرتا ہی نہیں, میں جاتا رہتا ہوں جاتے رہتے. سر مزنگ سے جو آپ نے اپنی یہ سفر کا آغاز کیا, مزنگ شاد باغ, شاد باغ,
تو سر وہ سفر ہولی ان سے پلیس وہاں پہ کرکٹ جو ہے وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہوتی تھی ہمارے ان کے کئی اس وقت بھی جیسے آج میچ ہوا گول گراؤنڈ ہاں گول گراؤنڈ جو ہے کہیں آپ لوگوں کا کرکٹ میچ کا تو پتہ نہیں چل رہا ابھی جو چل رہا بس اچھا کرکٹر کیا بات ہے سر اچھے کرکٹر تھے آپ آج کل کرکٹر میسیجز بھی کر رہے ہیں ادھر ادھر میری دوستی ہیں سب سے. اچھا پتہ لگا کون سے کرکٹر نے میسج کیا ہے ابھی جو بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں جو کلچر کی بات کی ہے جس کی لاہور رنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس عید پہ میں اپنے بچوں کو ہمارے ریلیٹیوز وہاں پہ ہیں شاد باغ کی جو بات کی ہے بڑا خوبصورت ہم بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہم وہ گول باغ دیکھا ہے وہاں پہ وہ جھولے دیکھے ہیں وہاں کے روڈ جو ہیں باقاعدہ آپ جا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کرکٹر بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں, یہ جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اور آپ کو لے کے ایک اور بھی چل رہی ہے, کوئی انفلوئنسر ہے انہوں نے آپ پہ عجیب و غریب سے کمنٹ دیے, شاید کوئی آپ کا انٹرویو اس نے ادنان صدیقی کے بارے میں بکواس کی, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, تو پھر بکواس کے جواب میں بکواس کر دی. سر وہ جو عدنان صدیقی صاحب پہ وہ جو لگایا جا رہا تھا آپ نے تو ایک فون بھی کر دیا. میں ایک بات بتاؤں, جی جی یہ وہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں عدنان صدیقی کو, وہ عورت کی انتہا درجے رسپیکٹ کرنے والا آدمی. اگر آپ مجھ سے عدنان صدیقی, ہمایوں سعید اور ندیم بیگ کی بات کریں گے تو دے رسپیکٹ the woman like anything, you know. اب اس میں اگر مذاق میں کوئی جملہ کہہ دیا اس نے, یار خدا کا سر وہ کیا مکھی شکی کہہ دیا, میں اس سے فلو میں ایک بات کر دی یار. ہم گھروں میں دسیوں دفعہ میری بیوی پتہ نہیں کس کس جانور کے ساتھ ملا دیتی ہے ہمیں, وہ ہم سنتے نہیں کیا, اور ہم بھی مذاق میں کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, یہ خدا کے واسطے. اچھا یہاں پہ میں ایک آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, وہ جو آپ نے ڈرامہ لکھا تھا وہ اس وقت ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اب اس میں آدھے لوگ جو تھے وہ دانش بنے ہوئے تھے لاہور کے, اور آدھی خواتین مہوش بنی ہوئی تھی, اور بڑا ایک لوگوں نے بڑا اس کے اوپر تاریخ کیا تھا. سر میں آپ سے ابھی سوال دیکھیے اس کی ریزن کیا ہے, میں ایک تھڑی آدمی ہوں, تو تھڑی کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بڑا پینیٹریٹنگ ہوتا ہے. میری تربیت ہو رہی تھی, مجھے آنا تھا. I was a banker, I was a flourishing banker, you know. I was vice president in Bank of Punjab when I resigned. تو کیا بات, میں جب لکھوں گا, جس دن میں رائٹر ہوا نا اس دن آپ کو بتاؤں گا میں ہوں اس کا منشی. تو وہ جب دیتا ہے نا مجھے, کیا بات, تو بھیا وہ اترنا ہے آپ کے اندر, اس میں نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. جس طرح ابھی یہ باقر صاحب الجھنے لگے تھے مجھ سے, میں لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا پبلک کے ساتھ, تو میں نے ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے تقریر کی 5 منٹ کی, سمجھایا کہ دس از اے سیریل, ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا کیا ہونے والا ہے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لوگ ور بیٹنگ آن اٹ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ایسا ایسا پڑھا لکھا بندہ, 7 بیگمات ان کی, ادھر ڈرامہ ختم ہوا ہے, عورتیں تو پل پڑی میرے اوپر, مجھے بدوئیں دے رہی کھڑی ہو کے کہ تو اللہ کو لو پائیں گا. تو یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, اور شوہر ان کے بازو پکڑ کے روک رہے ہیں. میں کہا تجھ کو دماغ تو ٹھیک ہے تھا, وہ چنگا بھلا جیتا تھا, پرابلم ہے کوئی, ہمیں کریکٹر کو مارو بھی نا. تو یہ کیا تھا, آئی انجوائڈ اٹ. آپ کی ایسی مینٹل کو ریلیشن ہو جاتی کریکٹر کے ساتھ, اس کا مطلب ہے یو ہیو اسٹارٹڈ لیونگ ود اٹ, لیونگ ان دیٹ. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا تھا, میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں. نارملی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورت بے اولاد بھی ہو تو فطرتاً ماں ہوتی ہے, بلکہ میں نے ایک جملہ بھی کہا, ایک اور ڈائلاگ ہے میرے کہیں, کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں کبھی ماں نہیں مرتی. تو یہ جو ہیرو ہوتا ہے نا, وہ اس کو ایزیوم کر لیتی ہیں ان کا بچہ ہے لاڈلا سا, اس کا مرنا ان کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے. تو یہ وہ چیز تھی. اچھا سر میں آپ سے ایک سوال آپ کے کیریکٹرز بڑے کنونسنگ ہوتے ہیں, اور واقعی میں جب لوگ مطلب جب جس گھنٹے میں آپ کا ڈرامہ پلے ہو, میں کہیں نہ کہیں جیا ہوا ہوں نا. ٹھیک ہے. اچھا خلیل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لے کے اکثر جو یہ فنکار ہیں یہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں, ہمایوں سعید صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کے 2-3 ایپیسوڈ تیار کیے تھے, آپ نے ان کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹا. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, کہتا ہے میں نے وہ اس دن میں نے پہلی دفعہ لفظ سنا اسپوائلر کا, اسپوائلر دیا ہے خلیل, تو میں نے بھی انجوائے کیا کہ پیپل ور جسٹ ٹاکنگ ڈسکسنگ, لیٹ اٹ ہیپن لائک دیٹ. جو فیمیل سٹارز ہیں وہ بھی عجیب و غریب سی باتیں کہہ دیتی ہیں, ایسی کچھ تو میرا خیال ہے کہ ماہرہ کے ساتھ بھی آپ کا کچھ تھا. ماہرہ نے وہ جو ماروی سرمد والا واقعہ تھا اس پر ایک بیہودہ ٹویٹ کر دیا تھا, تو
हालांकि वो मेरी बड़ी अच्छी और रिस्पेक्टेबल हमारा रिलेशन था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर, ये नॉर्मली दिस इज नॉट डिफरेंस ओपिनियन। बाकी एक मिनट रुक जाओ यार, किस दिन फिर बैठ के बाय बाय। हमने इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाना है। दिस इज नॉट अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म। मैं जिस स्टांस के लिए लड़ा था ना, मैं जिस दिन ये नियो का वाकया है, तो मैं नीचे उतरा और मैंने सोचा कि क्या मैं बैंकिंग के लिए आया था, जवाब आया नहीं। क्या मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आया था, जवाब आया नहीं। मैं असल में इस काम के लिए आया था। तो वो इतना बड़ा स्टांस था। फिर देखिए मेरा आपका एक रिलेशन है ना, जी जी, बिफोर दैट यू बार्क अबाउट इट, आपके पास राइट है मुझे फ़ोन करके बात करें। पूछिए खलील साहब ये क्या किया। पर अगर पर्सनल रिलेशनशिप है, हाँ भाई, आप क्यों पब्लिक कर रहे हैं? उसने मेरी जिंदगी का प्ले किया, जो लाइफ स्टोरी है मेरी सदके तुम्हारे। और हम एक दूसरे को बुलाते पता कैसे थे? हम हुजूम में थे, इधर 4 लोग मेरे साथ खड़े हैं, 8 लोग उसके साथ खड़े हैं, तो हम वहाँ से आवाज़ देते थे, माहिरा सदके तुम्हारे, तो वो आगे से बोलती थी खलील साहब सदके आपके। क्या बात, समझे? ये हमारा ये वाला रिलेशन था। तो वो तकलीफ हुई मुझे कि जब तुम्हारे पास ये राइट है तो तुम्हें ये बकवास करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे एक करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि खलील साहब आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर है, और क्या आप OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी जाएंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आ रहा है? मैं भी अभी देखिए, अल्लाह हैज़ ऑलवेज गिवन मी बैक। जिस दिन मैं खुद से लिखूंगा छोटा हो जाऊंगा। सर ये जो नेटफ्लिक्स और इस तरह की चीज़ों पे भी आपको नेटफ्लिक्स का फ़ोन आया था। अच्छा, इसी वाक़े के 2 दिन बाद। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि नो डिक्टेशंस। अच्छा, आई राइट व्हाट आई वांट टू। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप तमाम जो अहबाब ने हमारे लिए आज एक खुसूसी जो वक्त निकाला। नाज़रीन, लाहौर रंग ने जो अपना ये सच की साथ देने का सफ़र शुरू किया था, उसको आज माशाल्लाह 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से प्रेशर्स का सामना भी करना पड़ा, बहुत सी अप्रिसिएशन भी मिली, और बहुत कुछ जो है वो हमने अचीव किया, और बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको हमने अभी अचीव करनी है। और ये आज की खुसूसी नशरियात थी लाहौर रंग के 6वें जन्मदिन पर, और मैं तमाम अहबाब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ुसूसन खलील साहब आपका, गौरी साहब आपका, बाक़ी साहब आपका, और हमारी छोटी बहन का। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।